السلام علیکم دوستوں، آج کی کہانی ایک لڑکی فضیلہ کی ہے اور یہ ہمیں ان کی کزن نے کراچی سے ای میل کی ہے۔ آئیے ان کی کزن کے زبانی ہی یہ کہانی سنتے ہیں۔ یہ 90s کی بات ہے۔ فضیلہ باجی اس وقت 6 یا 7ویں کلاس میں پڑھتی تھیں۔ ان کی رنگت گوری، کالے گھنے بال اور اسمائل بہت ہی پیاری تھی۔ ان دنوں فضیلہ باجی کی فیملی اپنا پرانا محلہ چھوڑ کر عائشہ منزل پر بنے ہوئے فلیٹس میں شفٹ ہوئی تھی اور ان کا داخلہ مشہور دستگیر گورنمنٹ اسکول جو کہ بلاک 9 میں واقع ہے کروا دیا گیا تھا۔ اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کے لیے وین بھی لگا دی گئی تھی، حالانکہ ان کا گھر اسکول سے اتنا زیادہ دور نہیں تھا۔ وین کا معمول یہ تھا کہ چھٹی کے ٹائم لڑکیاں گیٹ پر جمع ہو جاتیں اور جب وین آتی تو اس میں بیٹھ جاتی۔ اسی وجہ سے چھٹی کے ٹائم گیٹ پر کافی رش ہوا کرتا تھا۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس دن فضیلہ باجی کے سر میں کافی درد تھا۔ فون وغیرہ کی سہولت گھر میں نہیں تھی، اسی لیے چھٹی تک اسکول میں ہی بیٹھے رہنا پڑا۔ اس دن اتفاق سے وین والے ڈرائیور بھی لیٹ ہو گئے۔ چھٹی کے وقت جب وین مقررہ وقت پہ نہیں آئی تو فضیلہ باجی نے اپنی وین کی لڑکیوں سے یہ کہہ کر ایک طرف درخت کے نیچے بیٹھ گئی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جب وین آئے تو مجھے انفارم کر دینا۔ اسی دوران فضیلہ باجی کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو اسکول کا میدان بالکل خالی تھا، گیٹ پہ کوئی لڑکی موجود نہیں تھی۔ اسکول میں بھی چند ٹیچرز اور کام کرنے والے کچھ ملازموں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مجبوراً فضیلہ باجی نے گھر پیدل جانے کی ہی ٹھانی۔ گو کہ اسکول کا فاصلہ 15 سے 20 منٹ کی واک پر ہی تھا۔ فضیلہ باجی اس سے پہلے بھی کئی بار اپنے دوستوں کے ساتھ پیدل گھر جا چکی تھیں۔ گھر پہنچنے کے لیے سڑک بھی جاتی تھی، لیکن ایک پارک سے راستہ شارٹ کٹ ہو جاتا تھا۔ چونکہ فضیلہ باجی کے سر میں پہلے ہی کافی درد تھا تو انہوں نے سڑک سے جانے کے بجائے پارک سے جانے کا فیصلہ کیا۔ سنگم گراؤنڈ کے ایک طرف جھولے لگے ہوئے تھے اور باقی پورا میدان خالی تھا، جہاں شام کو وہ لڑکے کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ فضیلہ باجی کی کیونکہ طبیعت خراب تھی، اسی لیے انہوں نے اس شارٹ کٹ کے راستے کو اپنایا۔ ابھی پارک کراس کر کے آگے ہی بڑھی تھی کہ انہیں اپنے قدم بھاری بھاری محسوس ہونے لگے، لیکن طبیعت خرابی کی وجہ سے انہوں نے اس پہ دھیان نہیں دیا۔ گھر پہنچی تو سر میں کافی درد تھا اور بخار بھی چڑھ گیا تھا۔ انہوں نے چند نوالے بمشکل کھائے اور پھر سو گئیں۔ شام کو عصر کے ٹائم پر وہ اٹھیں، تب بھی ان کا سر کا درد کچھ کم نہیں ہوا تھا۔ گھر میں ان کو پین کلر دی گئی۔ گمان یہی گزرا کہ گرمی میں اتنی لمبی واک کرنے کی وجہ سے تھکن ہو گئی ہے، لیکن جیسے جیسے مغرب کا وقت قریب آتا رہا ان کو اپنے کندھوں پر دباؤ محسوس ہونے لگا۔ طبیعت بوجھل سی ہو گئی، آنکھیں لال اور سرخ ہو گئیں اور مختلف مساجد سے اذانوں کی آوازیں آنے لگیں تو فضیلہ باجی کی بے چینی اور گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور وہ ہرانے لگ گئیں۔ ایک دم سے آواز ان کی بھاری ہو گئی اور اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ان کے گھر والوں کو آئیڈیا ہو گیا کہ ان کے سر کا درد اور طبیعت کی ناسازی کی وجہ روحانی ہے۔ یہ افتاد ان کی فیملی پر اچانک ہی نازل ہوئی۔ ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ جب بھی آیت الکرسی یا کوئی سورت یا قرآن پاک کی تلاوت ان کے پاس کی جاتی تو وہ دھان پان سے فضیلہ باجی نہ جانے کہاں سے ان میں اتنی طاقت آ جاتی کہ 3 مرد بھی ان کو کنٹرول نہیں کر پاتے، اور اگر قرآن پاک کی تلاوت مستقل کی جاتی تو وہ بے ہوش ہو جاتی۔ یہ سلسلہ 1-2 دن یوں ہی چلتا رہا۔ اس دوران انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی بزرگ کا علم ہو جائے۔
پھر ان کے محلے کے ہی کسی دوست نے ان کو کسی بزرگ کا پتہ بتایا۔ جب ان کو وہاں پہ لے جانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے ابو اور چچا ان کو زبردستی لے کر جانے لگے۔ ان کی امی نے قرآن شریف ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور ساتھ میں وہ سورتوں کا دم بھی کر رہی تھیں۔ قرآن کریم جیسے ہی ان کے قریب لایا جاتا تو وہ اس پہ ٹانگیں مارنا شروع کر دیتی۔ جیسے کسی چیز سے ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہو اور وہ اس سے دور بھاگنا چاہ رہی ہیں۔ فضیلہ باجی مستقل چچا اور ابو کی گرفت سے باہر جانے کی کوشش کرتی رہیں۔ ان کو بڑی مشکل سے سیڑھیوں سے اتارا۔ اس دوران وہ مستقل گھراتی رہیں اور ان کو ان بزرگ کے پاس لے کر گئے۔ بزرگ نے دعائیں پڑھنی شروع کی اور کچھ ہی دیر میں وہ جن بات کرنے لگ گیا۔ بہرحال اس جن کو کہا گیا کہ تم فضیلہ کا پیچھا چھوڑ دو، لیکن وہ شریر جن نہ مانا۔ فضیلہ باجی کا علاج کافی عرصے چلتا رہا۔ جب بھی وہ بزرگ کچھ پڑھتے تو وہ غراتی، چیختی اور ان کے ہاتھ پیر عجیب طریقے سے مڑنا شروع ہو جاتے۔ ہر سیشن کے بعد فضیلہ باجی مزید کمزور ہو جاتی۔ گو کہ فضیلہ باجی کا علاج چل رہا تھا، لیکن ان کی طبیعت میں کچھ زیادہ بہتری نہیں آ رہی تھی۔ اسی دوران ان کے والدین کو ایک دوسرے بزرگ کا بتایا گیا۔ اتفاق سے ان بزرگ کی رہائش ہمارے گھر کے قریب تھی، تو یہ طے پایا کہ یہ سیشن ہمارے گھر پر ہی ہوگا۔ ہم چونکہ بچے تھے، اس وجہ سے امی نے ہمیں دوسرے کمرے میں رہنے کو کہا تھا۔ سیشن کے دوران ہمیں ان کی چیخنے، چلانے کی اور غصے میں غرانے کی آوازیں آتی رہیں۔ گو کہ ان آوازوں کی وجہ سے ہم کافی خوفزدہ بھی تھے، لیکن کیوریوسٹی بھی اپنی جگہ موجود تھی۔ جب یہ سیشن ختم ہوا اور بعد میں ہم اس کمرے میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ صوفے پر بال ہی بال پڑے ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان دنوں فضیلہ باجی کی خوراک بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ یہ علاج تقریباً 1 مہینے سے اوپر چلا اور بڑی مشکل سے اس جن نے فضیلہ باجی کا پیچھا چھوڑا۔ اس واقعے کے بعد سے ہم نے کبھی بھی کسی کچرے کے پاس سے نہیں گزرے اور نہ ہی اس کو کبھی پھلانگا۔ جن کے اترنے کے بعد فضیلہ باجی نے ایک نارمل لائف گزاری، لیکن ہم بچوں کے دل میں ان کے لیے خوف بیٹھ گیا تھا اور ہم نے اس کے بعد انہیں کبھی بھی تنگ نہیں کیا اور ہمیشہ ان سے کچھ فاصلے پر ہی رہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل انفوٹینمنٹ پلس کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔